معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیر دا اس وقت دا موضوع جس سے بندہ ناچیر نے کلام کرنی وہ ہے ہم نوحہ اور ماتم نہیں کرتے، فقط ذکر حسین کرتے۔ دوسرے الفاظ نال ان کہہ لو ہم نوحہ اور ماتم کیوں نہیں کرتے، فقط ذکر و شان اہل بیت کیوں کرتے ہیں؟ میرا موضوع کا جڑا عنوان ہے، اس کا جڑا پہلا جملہ ہے اس جملے کے اوپر اگر جناب غور فرماؤ گے کہ میں بالکل پاکستان دے آئینی تقاضے نو سامنے رکھ کے موضوع بیان کروں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ جو لوگ نوحہ اور ماتم کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، اگر یہ میں کرتا تو یہ اعتراض بن جاتا کسی فرقے پر، اور ہم جمہوری ملک میں بیٹھے ہیں، یہاں پر کسی کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی میں بولنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے عنوان یہ بنایا کہ ہم نوحہ اور ماتم کیوں نہیں کرتے۔ یہ مطلب ہے میں کسی دے مذہب نو غلط ثابت کرن دے در پہ نہیں، میں اپنے مذہب نو صحیح ثابت کرن دے در پہ۔ لہذا جیڑا ساڈا ایک آئینی حق بنتا ہے اس کے دائرے چ رہ کے کلام کرنا، حملہ کسی پر نہیں کرنا، کسی پر حملہ نہیں کرنا، اپنا دفاع کرنا ہے، کسی پر حملہ نہیں کرنا، اپنا دفاع کرنا، اپنا بچاؤ تو ہر کسی کا فرض ہے، اس کا قانونی حق ہے، آئینی حق ہے، وہ اپنے دائرے میں بیٹھ کر اپنے مذہب کا خوب دفاع کر سکتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ میں جو بیان کروں گا قرآن صحیح حدیث صحیح حدیث، اور عجیب بات یہ ہے کہ اپنے مذہب کو اہل تشیع کی کتابوں سے ثابت کروں گا، اور کتاب بھی اس مذہب کی اتنا بڑی ہوگی کہ جو ہماری بخاری ہے اس کے درجے کی ہوگی، لیکن کرنا کیا ہے، ان حضرات کی کتابوں سے اپنے مذہب کی حقانیت اور اپنا دفاع، تاکہ ہم پر یہ جو کوئی بعض لوگ الزام دیتے ہیں ان کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے، اس وجہ سے جو ان کا غم نہیں کرتے، لہذا یہ اپنے اوپر سے الزام دور کرنا چاہتے ہیں اور اپنے نو سمجھانا چاہتے ہیں چلے اساں وہ کام نہیں کر سکتے جیڑا عالم اسلام کی تاریخ کے اندر کبھی نہیں ہویا۔
اور میدان دے بہادر اور شہیداں دے وارث وہ کم کبھی نہیں کرتے، وہ کم نہیں کر سکتے. اسلام دی تاریخ دے اندر دوستان گرامی شہداء مسلمان کدی نہیں رویا، شہداء کدی نہیں روئے. مسلمانوں رون دا حکم یا تاریخ دس دیے روئے نے تے صرف اور صرف اپنے دین تے اجڑن دے تے دین دے گھاٹے تے روئے نے. اپنی جانا جدوں انہاں دیاں دین واسطے گئیاں نے انہاں جانا دے اوتے تاریخ گواہ ہے مسلمان کدی نہیں روئے. میں قسم اور ذات دی کر کے آنا جے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، کوئی قوم بھی پہلوانا بہادرہ میدان دے جوانا تے شہیداں نو روندی نہیں ہوندی، شابش دیندی ہوندی. رونے چکے مسئلہ آ جاندہ ہے، نوسک آ جاندی ہے کہ اگوں سلسلہ جوانہ دا بند ہو جاندہ ہے. جوانوں سے قوم چی پیدا ہوندے رہنے نے جنہ جوانہ دے کارنامے واہ واہ نال بیان ہون ہے نال نہیں. توجہ ہے سوڑیوں، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. ایسا علمی رنگ روئے زمین پہ عرب عجم کے کسے ممبر پہ انشاءاللہ نہیں پیش ہونا جڑا اج ناچی. تسی ہکے بکے رہ جاؤ گے کہ یار چشتی کتوں کڈ لے ہیں. میں عرض کراں گا پیر سیال دے قدماں جو کڈ کے لین. آخر میرے علی دے درد اساں دے خادم ہاں. تو عزیزان گرامی گل سمجھنا، اے بنیادی گل بڑا بڑا دعوی ہے کہ تاریخ اسلام مسلمان شہادت اور شہیداں نو کدی نہیں روئے. ہمیشہ جدو دین نو گھاٹا پہنچا اس لیے روئے. اور حق بھی یہ بن گئے شہیداں تے شہادتاں نو نہیں رویا جاندا. جدے واسطے شہید ہوندے نے انہوں جدو گھاٹا پہنچے ادو تے رویا جاتا ہے. شہیداں دیاں جانا جس مقصد واسطے قربان ہوندی ہیں وہ مقصد جدو شہیداں دے وارثاں دے ہاتھ وچوں نکل جاندا ہے اسے شہیداں دے وارث روندے نے، ورنہ شہیداں دے شہادتاں نو نہیں روندے. اور یہ تاریخ حقیقت پوری دنیا بلکہ ہوئی گواہی دے گی. جدھر رخ کرو گے تے ہر پاسے عظیم مقصد کے شہیدوں جڑے انہاں دے ہوندے نے جنہاں نو شمار کردے نے مجاہد یا میدان دے مرد، انہاں نو کوئی قوم روندی نہیں. انہاں نو ہمیشہ واہ واہ نال سلامیاں پیش کردے نے. حالے تک بھی پاکستان واسطے جنہاں نے جاناں دتیاں انہاں نو توپاں دیاں سلامیاں ہوندیاں، کدی رون تے رون دیاں سلامیاں نہیں ہوندیاں. جنہ پاکستان واسطے جانا دتیاں
انہوں سلامیاں توپاں دیاں ملدیاں ساز تے بینڈ باجیاں دیاں لبدیاں انہوں رو دھو تے نوہے تے وینا نال سلامیاں نہیں لبدیاں جنہوں نوہے تے وین تے رون دھون نال سلامیاں لبنا تے او ہمیشہ اجڑے ہوندے نے تے انہاں دے پچھوں وارث کدی میدان مرد نہیں بنتے کدی شیر نہیں بنتے وہ گدڑ ہی بنتے ہوتے نے مرد انہاں دے پیار ہوتے نے جنہاں دے اگلے گئے واہ واہ ہون پچھلے آتے نے واہ ممتاز قادریہ اساں بھی تیرے پیچھے آ رہے ایک اصولی جی گل ہے عقلی جی گل ہے حکمت کی گل ہے شرع دے مطابق گل ہے دوسری کوئی بھی گل اختلافی نہیں ہو سکتی کوئی بھی عقل مند بندہ یہ اختلاف نہیں رکھ سکتا خصوصاً پھر اسلام میں نبی سونے نے صاف فرما دیتا ہے لا تبکو علی الدین اذا ولیہ اہلہ مسند امام احمد بن حنبل دی حدیث ہے سونے نبی نے فرمایا اس لیے نہیں رونا دین تے جسے دین دے حکمران اہل ہون لائق ہون دین والے ہون وبکو علیہ اذا ولیہ غیر اہلہ حضور نے فرمایا اس نے رونا جس لئے نہ اہل دین دے حکمران ہون لائق حکمران ہون بے دین حکمران ہون اس لئے حضور نے فرمایا رویا جے اے فرمان رسول میں دسدا ہے کہ شہیداں نو نہیں روئیدا دین دے اوپر جدوں ظلم ہوے اس لئے روئیدا ہے میدان کے مردہ کے شہیدہ کے ظلم ایک دین کے ظلم خدا کے بندے شہید ہمیشہ ظلماں نال ہی ہوتے ہیں اگلے ظلم کرتے ہیں تو شہید ہوتے ہیں جی نہ کریں تو شہید کیویں ہو ورنہ تو پھر وہی گل آ جاتی ہے کہ شہید ہونے کو جی تو بڑا پڑتا ہے لیکن سنا ہے سالے جان سے مار دیتے حکیم ممتاز صاحب دلی بیٹھے مدینے شریف مکے شریف کے انشاءاللہ الرحمن اج دا بیان اگر روئے زمین تے زندگی کبھی تساں سنیا ہوئے تو مینوں لب سمجھ نہیں آئی میں تو یہ لگتا ہے جی مذہب والے لوگ اپنا مذہب اہل مذہب تو چھپائی کھڑے کیسی عجیب گل تساں سنو گے اکے بکے رہ جاؤ گے میں یہ نہیں مان سکتا اور نہ سمجھتا ہوں کہ نوحہ اور ماتم یہ کسی مذہب میں ہے میں نہیں مانتا میں مذہب سناؤں گا آپ کو حیران رہ جائیں گے اگر مذہب میں یہ بات جائز نکل آئے کسی مذہب میں نہ بتا دوں بڑا یہ عجیب ظلم پہ ہوتا ہے کہ اہل مذہب سے مذہب چھپایا جا رہا ہے حقیقت چھپی ہوئی ہے سنی سنائی دے ہوا دے ڈانگا پہ چل رہی ہیں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر دی ہوا ہے ادھر ہی دنیا ٹر پی لیکن اللہ دے مرداں دا پیر سیال لجپال جھارے غلاماں دا یہو جے اللہ دے پیاریاں دے وارثاں دا کم ہواواں نال چلنا نہیں ہواواں دا رخ پھیر دینا مومی لفافے ہواواں نال اڈدے نے لیکن جدو ہوا پہاڑ کے سامنے آتی ہے پھر منہ کھا کے واپس ٹر جاتی ہے پہاڑ نو اصا کبھی ہوا نال چلتا نہیں ویکھیا مومن بھی کبھی ہواواں نال نہیں چلتا
مومن پہاڑ ہوتے ہیں. ذرا روکنا کرو سبحان اللہ. دیکھو سنگیو ایک شہیدہ کے ظلم ایک کے دین کے ظلم یعنی جس مقصد کے لیے شہید ہوتے ہیں اس دین اس مقصد کے ظلم جدو ہوئے مسلمان اس لیے روندے مسلمان اس لیے بیان کرتے ہیں. مسلمان شہیدان کے ظلم پہ نہیں ہوتے. کیوں کہ شہادت بغیر ظالم کے ظلم کو لگتی نہیں. یہ ظالم نہ ہوئے تو شہید نو شہادت کیوں لگے. ظالم نہ ہو ظالم ہوئے تو ظلم نہ کرے پھر شہادت کیوں لگے. آخر ممتاز قادری نو شہادت جو لبھی ہے تو کسی کا مقالہ لکھیا سی تو لبھی ہے نا کوئی مقالہ لکھیا سی کسی کے منہ سے پھر ہی شہید نو شہادت لبھی ہے. جی تھی آخو بھڑی ہوئی ہے میں تو پھر آخا گا کہ اس بول دے بھی پھٹکار پینی چاہیے کہ جس گل رتبہ لبدا ہے شان لبدی وہی نہ ہوئے آخنا ہے نہ ہوئے تو ہور کی ہوئے بڑے ہو گئے. غازی علم دین شہید جو شہید ہویا کسی لانتی لانت ملی شان لبی شہادت ہوئی. پولیس والے بھی آتے نے ہائے یار کدھر سانو بھی یہ عزت لب جاتی. بلے 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 دنیا پوری جہاں نام دا شورا انج وج گیا تو عزت انج لب گئی ہے کہ کسی بادشاہ نو نہیں پی لبنی جیڑی اس سپاہی نو لب گئی. سونے میدان چترنا پہلوانی آخنا مینو ہوے کچھ نہ کبڈی کھیڈتے ہیں چاٹا والی ہوتی ہے خون نکلیا ہوتا ہے. ہوں اصا اگر پاسے بہ گئے تو رون لگ پیے میرے پتر نو چپیٹا پائی وہ پلوان بن گیا. تین بھی پلوانے کے پیو کے لقب لب گیا. سمجھ نہیں آئی خدا کے بندے میدان چپیٹا وجدی میدان مرد شہید ہوتے لیکن حق یہ بنتا ہے کہ جس مقصد واسطے شہادت ہوگا گھاٹا نہ برداشت کرو ورنہ شہید نو تکلیف پہنچتی ہے. ہوں میں اللہ دے قرآن تو پھر رسول اللہ دے بیان تو گل شروع کرنا پھر اہل بیت کہاں گا. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. رب وحدہ لا شریک مولا فرماتا ہے صبر والوں بشارت دو خوشخبری دو صبر والوں خوشخبری دو. یہ مطلب بے صبریاں نہیں بے صبریاں واسطے عذاب صبر والے واسطے ثواب. کیڑے صبر والے اللہ سونا فرماتا ہے جب دکھ مصیبت آدی آنے انا للہ و انا الیہ راجعون. اصل بھی اللہ دے والی ایسا جانا ہے جی اے چلا گیا ہے تو اصل بھی کوشش کریے جدھر اے گیا ہے اصل بھی ادھر ہی جائیے.
انا للہ اللہ دسدا ہے ایمان والےاں دا یہ کام ہے صبر والےاں دا یہ کام ہے وہ ہور کام نہیں کرتے کی کہندے نے جب مصیبت تے دکھ پہنچے آکھدے نے انا بول چھڈو انا للہ و انا الیہ راجعون اساں بھی اللہ دے اندر اللہ والے ہی جانا ہے جو چلا گیا تو کہاں کی اساں بھی ادھر ہی جانا ہے گانیاں دا منہ چکی ول انسان دا منہ موت ول آخر جانا ہے لیکن انہاں دے صدقے جاواں جے رب ول تر جا انہوں دی موت کیا موت ہے وہ تو زندگی تو آلہ ہے کہ رب تو جدا ہویا ہے تو دنیا دی زندگی ہے تو رب نال وصال ہویا ہے وصال 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 جس بندہ فوت ہو جاتا ہے فلانا وصال کر گیا لیکن افسوس ہے سارے پتہ کوئی نہیں وصال دا معنی کی ہوندا ہے وصال لگی مانا ایک ہوں فراق ایک ہوں وصال فراق دا مانا جدائی ہے وصال دا مانا ملاپ ہے فراق دا کی مانا ہے جھلیا جڑا وصال آخنا ہے وصال آخنا ہے مومنا دا وصال ہوتا ہے کافراں دے منافقاں دا فراق ہوتا ہے وہ ہمیشہ واسطے رب تو جدا ہو جاتے ہیں مومن اللہ دے پیارے موت تو بعد ہمیشہ واسطے رب نال مل جاتے ہیں ہن رون فراق والے وصال والے نہیں روندے فراق والے روندے نے جدائی والے رو وصال والے کیوں رو فرمائی نے اصا وصال والے سنگیا وصال دسدا ہے رب وصال ملاپ کیویں دسدا ہے انا للہ اصا اللہ دیا اللہ کول جانا ہے رب دستا پیا ہے تیرے وصال دی خوشخبری وصال دی خوشخبری ہے فراق سے رونا ہے وصال سے نہیں رونا تا کر کے اللہ اکبر و کبیرہ پاک حسن حسین آباد فرما دے اے اللہ انی احیا اقتل احیا ثم اقتل احیا ثم اقتل پروردگار میری حسرت رہنی ہے تیرے واسطے شہید ہوا قتل ہوا قتل ہوا قتل ہوا تیرے واسطے قتل ہوا پھر زندہ ہوا پھر قتل ہوا پھر زندہ ہوا پھر قتل ہوا پھر زندہ ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا شریف جناب نے ٹوٹ گیا اینا لمحہ فرماندے رہے مدینے دے تاجدار نے دسیا جھلیو روندے کینوں جے محمد حسرت رکھدا ہے جڑے کل دی تسی اونوں روندے کی سمجھتے جو حسین نو کی ہویا ہونا جڑے جنہیں نانے تو یہ سبق لیا ہوئے ایک بارا نہیں ہائے کچھ نہ دس اگر حسین دے نانے پاک نے ان تمنا ظاہر کی تھی میں شہید ہوا پھر شہید ہوا پھر قتل ہوا پھر قتل ہوا پھر زندہ ہوا جو رسول بار بار تمنا کے حسرت کا اظہار ان کیتا ہے تیرا کی خیال ہے کربلا ایک لگی رونا ہے یا امام حسین پہ آخر ہونا ہے ایک کربلا کی
توجہ سونے توجہ کرو، اپنا دفاع کر رہا ہوں، کسی کو کچھ نہیں کہنا، اپنے آپ کو تو بچانا ہے نا جی۔ آپ بولو سبحان اللہ۔ ایمان نال دس جی نانے پاک آخر بار بار ایک بار قتل پھر زندگی، پھر قتل پھر زندگی، پھر قتل پھر زندگی، آپ دا دوترا شریف کی آخر ہونا ہے کہ ایکو بار پہلی بار ہی بہری ہوئی ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ میرے خیال دے حسین دی لو لو آخری ہونی ہے، پاک حسین دی لو لو بولنی ہونی ہے۔ ایک کربلا کی ہے جنہیں سر کربلا لگنیاں تاکہ میں اپنے نانے باغ کی سنت ادا کرنا۔ میرے نانے پاک نو قتل کوئی کر سکتا نہیں سی، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے وعدہ کیتا سی حبیبا تیرے پہرے دار سی۔ مینو اینا بھی گوارا نہیں کوئی تینو مار کے آخے میں رب دے حبیب نو ماریا ہے، لہذا تینوں اصا انجی شہادت دے دیا گے، شہادت استغفر اللہ انجی شہیداں دے سرداراں دا سردار بنا دیا گے، تیرا نواسا شہیداں دا سردار ہونا ہے تینوں محبوبہ، تینوں اصا میدان شہادت۔ لیکن ایمان نال دس جیڑی حسرت رسول اکرم دے منہ شریف چ نکلی ہے، یا اللہ کاش میں تیرے راہ تے قتل ہوا پھر زندہ ہوا، پھر قتل ہوا پھر زندہ ہوا، پھر قتل ہوا پھر زندہ ہوا۔ جے اے حسرت حسین پاک دی شکل وچ پوری نہ ہوئے تے پھر ہونی کدوں ہے؟ آخر حسن پاک رسول اکرم دا اتلا حصہ حسن ہے، تھلے والا حصہ حسین، یعنی اینا ایک حصہ سرکار دا چال ڈھال رلدی سی امام حسین سرکار دی حضور دے نال، تے امام حسن دی رلدی سی اتلے حصے شریف دی اتلے حصے شریف دے نال۔ یہ جڑی سورت پاک محمد دی بننی سی، جے او حسرت ایتھے بھی پوری نہ ہوندی تے پھر محمد پاک دے فرمان اور حسرت نو رب نے کدوں پورا کرنا سی؟ معلوم ہویا حسین دا لولو اے ہوئی بولدا ہے چھلا ایک کربلا نو رونا ہے آسانیاں نت کربلا توجہ ہے۔ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والا وہ بھی سارے چشتیاں کا بزرگ جنہ دیا کافیاں ہوندیاں نے، اس حقیقت نو آپ بیان فرماندے نے رومن پٹن کو سمجھوں شادی، رومن پٹن کو سمجھوں شادی، جھر جھر بیلا بسم بادی، اشراب حرم صادر عید، اشرام محرم صادر عید، عشق دے بندھڑے سخت بعیدی، سننی سہیلی او سکھڑ سیانی، برہم دے بندھڑے سخت بعیدی۔ فرماندے نے اے میری سہیلی، اے میرا مومن، اے ایمان والے، عشق دے سفر بڑے لمبے نے، پر جے تو سہیلیوں میں سکھر سہیلی کینو آکھدے نے صاف، ہاں جی جڑی گند تے دنیا دی میل تو صاف ہوئے، عشق وچ پاس ہوئے۔ فرماندے نے سہیلی عشق دے سفر بہت لمبے نے، سکھڑ سننی سہیلی سکھڑ سیانی چول نہیں،
جی تو فرماتے نے صاف سیانی پھر ساری گل سن عشق دے پینڈے بہت لمے نے ادھر آنا حسین عاشقاں دا سردار سبحان اللہ آپس میں بیٹھے ہیں سچی دسی ہیر تے رانجے دے کسے رو رو کے بیان تے سو کاستے بیان ہو گئے رانجے نال بڑی بڑی ہوئی میرے خیال میں قسم خدا دی کر کے آنا مسلمانوں یہ تے عشق نو لیکاں لاؤن والی گل ہے کہ عاشقاں نال لفظ بولیا جاوے بھیڑا بھیڑی ہوئی ہے ہوے عاشق تے بھیڑی ہوئی ہوے عاشق بھیڑی ہوئی یہ مطلب ہے پھر عشق بھیڑا ہے جنہاں دی نظر وچ عشق بھیڑا ہوے وہ نہ ہی جمن چنگا آپ کہہ لگے توجہ نہیں فرمائی بولو بولو اچھا کیونکہ ڈیٹیل قوم ایسا عشق والے نہیں لیکن کم از کم اینا تو کریے نا وہ جڑے مگرلے عشق والے لنگ گئے ہیں انہوں کو بدلاؤ نہ کریے یہ حق نہیں نہ بنتا چلو جی سارے کو عشق نہیں ہوتا گل وہی ہے شہید ہونے کو جی تو بڑا کرتا ہے لیکن سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ایسی وہی کوئی تک بڑھتی ادھر میں کون سجنا جو ہے عشق نو بدنام نہ کر سکیا اگر ایسا پیر سیال نہیں بن سکتے ایڈا ظلم دے نہ کریے پیر سیال چلے گی دے بھوک سہی صبر کی دے جدو پڑھتے سن مولانا محمد علی مکھڈوی سرکار دے کو چک چک کھاندے سن سبزیاں ترکاریاں جڑیاں لوگ دھو کے چھڈ جاندے سن او کھا کھا کے جنا دیتا ہے اگر ایسا نہیں کر سکتے ٹھیکے لا بیٹو ہے ایڈا تو ظلم نہ کریے آخر پیر سیال نال پھیری ہوئی ہے نہیں پیر سیال کی روح بھی آخری ہونی ہے وہ مسلمانوں جڑے راہ دے اصل فقیر ٹرے کاش تسی ٹر پے توجہ ہے گل دل نہیں یار عاشقاں والے نہیں ہوتی خواجہ فرید آندا چلا 10 محرم کو دن جڑے نے ساڈے واسطے عید دے نے عید اشرا محرم ساڈی عید ہو کیوں عید فرمایا جلا تو پوچھنا ساڈا سونا نبی آپ فرمان اللہ میں قتل ہوا مڑ زندہ ہوا مڑ قتل ہوا مڑ زندہ ہوا مڑ قتل ہوا مڑ زندہ ہوا جے عید نالوں ود جس مدینے والے نو نہیں سی آنی تے حضور کیوں فرماندے پئے معلوم ہویا نٹھا عید ایک پاسے عاشق دی قربانی دا تہوار ایک پاسے توجہ ہے لو سنگیو بخاری مسلم دی حدیث سنا دیا اہل بیت کرام دی کی شان ہونی ہے میں نبی سونے دی ایک بی بی صحابین دی گل سننی تے انہاں دے پتر دی گل سنانی وہ بھی کیڑی کتاب وچوں
سامنے بخاری کتب ستہ 6 حدیث دیا کتاباں بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ شریف بخاری کتاب الجہاد باب من اتاه سهم غرب فقتله حدیث نمبر 2809 2809 حدیث عبارت پر لگا حدثنا انس بن مالك ان ام الربيع بنت البراء وهي ام حارثه بن سراقه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله لا تحدثني عن حارثه وكان قتل يوم بدر اصابه سهم غرب فان كان في الجنه صبرت وان كان غير ذلك اجتهدت على في البقاء قال يا ام حارثه انها جنان في الجنه وان ابنك اصحاب الفردوس الاعلى حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میری پھپھی ام ربیع انہاں دا نام سی حضرت حارثہ صحابی حارثہ بن سراقہ یہ انہاں دی اماں جی نے جنگ بدر دے اندر قتل یوم بدر جنگ بدر دے اندر حضرت حارثہ بن سراقہ حارثہ کھیل بری ریت سے اگو ہے گول جڑی باندھے نے حارثہ بن سراقہ سین نال ریل فرا قاف تو نقطہ اگو ہے حارثہ بن سراقہ سراقے دے پتر حضرت حارثہ جنگ بدر وچ شہید ہوئے توجہ ذرا بجا تیر بڑا ڈونگا بجا اس تیر نال شہید ہو گئے جی مشہور علی اصغر تیر نال شہید ہوئے نے یہ تیر نال جنگ بدر وچ شہید ہوئے نے جس نبی پاک تشریف لے مدینے دے اندر انہوں نے اما پاک عرض کر دی ہے یا رسول اللہ دسو میرا پتر حارثہ جنگ بدر مریا ہے قتل ہوا ہے دسو وہ جنت گیا ہے یا دوزخ گیا ہے لفظ پڑھنا پھر توجہ ہے فین کان فی الجنہ فین کان فی الجنہ یہ میرا پتر جنت گیا ہے صبر دو میں صبر کراں گی دوسری روایت پڑھیا سی میں خوش ہوں گی بخاری میں صبر دو لفظ آئے ہیں اور یا رسول اللہ اگر جنت نہیں گیا اجتہدت علیہ فی البقاء پھر میں رواں گی ڈٹ کے رواں گی یا اللہ میرے پتر نو بخش دے یا اللہ میرے پتر نو بخش دے قتل ہون نو پھر بھی نہیں رونا رواں گی پتر جہنم ڈر گیا ہے جنت گیا ہے صبر کراں گی خوش ہوا گی میرے آقا نامدار نے فرمایا ام ربیع ام حارثہ بھی ماں ایک جنت نہیں کئی جنتا نے میں دیکھ رہا محمد تیرا پتر جنت فردوس کر بیٹھا ہے
توجہ ہے سونے بی بی آن کے کی پوچھتی ہے یا رسول اللہ دسو کدھر گیا ہے بچہ مرتے گیا قتل تو ہو گیا اگر جنت ہے تو صبر کرا دوزخ ہے تو پھر رواں گے حضور اچھا ہوں اتوں پتہ لگا کہ صحابہ دا عقیدہ سی نبی جنتی دوزخی ہونا تے ویکھدے بیٹھے جے پتہ نہیں نہ پوچھن دی تو کی کیڑی بن دی تو رب نے حبیب یہ نہیں فرمایا کھلو جا جبریل آ جا آپ فرماندے نے کئی جنتا نہیں وہ جنت الفردوس بیٹھا ہی جڑی سب تو اونچی جنت ہویا مدینے دے تاجدار جنتی دوزخی جان دے بھی ہیں پچھان دے بھی ہیں تے جبریل آون نہ آون اللہ دے دتے علم نال جان دے بھی ہیں توجہ نہیں قربان جاؤ ادھر ویک سنگیا حضرت حارثہ حضرت حارثہ اے اہل بیت جو نہیں صحابی نے انہاں دی اماں جی اہل بیت جو نہیں سیاںا بندہ ہے زور ہمیشہ اوتھے ہی ہوندا ہے جتھے پہلو شے اتردی ایویں آندے طوفان جدو سلام آؤں ہے نا ریلا پھیلے تے زور ٹوٹدا جاندا ہے جس لے کٹھا آؤں ہے خوب کٹ دیتا ہے تو خود سمجھدار ہے جدو پاک محمد دے گھرانے تے دین دا رحمت دا سیلاب اتریا ہے تے جڑے گھر والے نے اتنے تو دین آن کے خوب پا سٹے ہونے نے جتھے دین خوب پائے نے اگر وہ رون کرلا ایتھوں ٹر کے تے سفر کردیا سیلاب جتھے زور توڑ کے پہنچے ہیں وہ تے آکھے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک نے سیا چلیا وہ سن کے روئی نہیں نہ پوچھ کے سن کے نہیں بنے اگر قتل نال ظلم زیادتیاں نال رونا ہوتا تو باں سر تے دھر لیندی پر اس آخیا نا اصا مسلمان ہے ساری شان کے خلاف ہے جنتی نو روما پتہ نہیں جنت گیا کتنے گیا ہے سیدھا محمد پاک کو آئیاں نے جب آئیاں نے عرض کر دی یا رسول اللہ دسو پتر کتنے گیا ہے حضور فرماندے پھر فردوس الاعلی اور تو اتنی جنت میں گیا ہے پھر بی بی نہیں روئی صبر کیتا خوشی کیتی ہے آخر جی دوزخ گیا ہے پھر رواں گی تو رونا قتل نو نہیں رونا دوزخ کیوں ٹر گیا ہے ماں دا کلے جائے میں طرفاں گی اللہ بخش دے پتر بخش دے ایمان نال دس محمد دے گھر تو دین نکلدا میلا سفر کر کے جس بڈی مائی دے گھر پہنچے وہ تے آکھے جے پتر جنتی ہے تے خوشی کراں گی تو اس کی ہوا تے پھر ہوواں گی تے ایمان نال دس او جنہاں نے گھر بھر کے دین نے کھو دیتے نے کیا ممکن ہے اس پاک گھرانے کے اندر شہادت کے قتل دے اندر غم ہوے رونا ہوے وہ دوستی ہوے تو نہ رونا چاہیے سبحان اللہ جنتی نو نہیں رونا چاہتی کہ میں پوچھنا ہوں اہل بیت مڑ اہل بیت آکھاں گے یا انہاں نو آکھاں گے نبی دے گھر دے وارث نے
جنہوں انج بدنام کریے کہ آخیے قتل تو بعد روندے سن تڑفدے سن ادھروں یہ بھی آخنا کہ حسین نے فرمایا غسل کر لو جنت دیا حورا انتظار پہ کرتی ہے جنت جنہ کا انتظار کرتی ہے ذرا دس دے صحیح وہ آپ روندے ہون گے یا انہوں دے پچھلے روندے ہون گے کیا وہ مائی نالوں بھی گھٹ نے دس فیصلہ کر کیا ممکن ہے کہ اتنے دور والی بیوی جڑی ہے وہ تے آخے میں خوش ہوا گی تے صبر کرا گی میرا پتر جنت پہنچ گیا تے کیا تینوں شک بھی علی دے نواسیاں تے علی دے پتراں تے محمد دے نواسے تے علی دے پتراں تے شک ہے تینوں کدھر گئے نے وہ سچی دسی خالی جنت نہیں سیدہ شباب اہل الجنہ اگر کوئی آ کے بی بی نو تے حضور نے دس دیتا سی تیرا پتر جنت گیا ہے تا بی بی روئی نہیں ہوں میں اگلی گل کراں گا تا سینے دے ہاتھ رکھ کے کیا حسن حسین دے جنتی ہون دی خبر حضور نہیں دتی بولو بولو مار کے سبحان اللہ دسو مسلمانوں دسو کیا رسول اکرم اپنے پتروں نہیں دس گیا تسی جنتی جوانوں دے سردار بولتے نہیں جا دس گئے تو پھر تو کیوں رونا ہوئے مائی نہ روے کہ جنت گیا ہے مائی نہ روے کہ جنت گیا ہے یہ مطلب ہے روڑ کا بھی مسئلہ بنیا مڑ کہ کوئی بھڑی نیت ہے کوئی عقیدہ لگتا ہے برا ہی ہے یہ عقیدہ صحیح ہے وہ جنتیاں دے سردار نے وہ روڑ کا کی تک بنتا ہے بولنا نہیں ذرا اونچی بول سبحان اللہ یہ جنت کے سردار نے تو پھر روڑا کی تک بنتا ہے اچھا رسول اکرم حضور نہیں سن جان دے وہ ویکھن گئے سن پتر دا جنت گیا ہے یہ نہیں سن جان دے میرے حسین نال کی ہونا ہے جان دے سن تے مائی نو اے حضور نے کیوں نہیں آکھیا مائی تو تے کملی لگدی ہے تیری لگتا ہے عقل کم نہیں کرتی میرے جنت کے سردار جان کے تے ساری امت نو رونا پینا میرے جنت کے سردار جان کے ساری امت قیامت تک روندی رہنی کیوں ہوا تو ایک پتر کا جنتی پوچھ کے تو روندی نہیں تو تے چلی نہیں لگتی تیرا حق بنتا دب کے رو تیرا حق بنتا دب کے رو تیرا حق بنتا دب کے رو جی نبی سونا ویخ ویخ کے خوش ہوتا ہے کہ میری مومنا میری صحابن کا ایمان کتا ہے کہ جنتی سن کے تے خوش ہو کے لگی جاتی ہے سمجھ لے ممکن ہی نہیں کہ کسی نے اپنے قتل سبق دے جاؤ سبق دے توجہ نہیں فرمائی راؤچی بول سبحان اللہ لے اگلی گل سناواں یہ اس تو ہی بچی سناواں کہ بخاری مسلم سنا دیا ہوں خود سیدہ خاتون جنت حسن حسین دی اما جی دی سنا ریچھا لا گیا ریچھا بولتے نہیں
اللہ حدیث بخاری مسلم دی نہ ہوئی میری زبان بڑھ جائے، بلکہ ساڈیاں کتاباں وچ بھی ہے تے دوسریاں دیاں کتاباں وچ بھی ہے۔ ہن اور سونے تے سہاگا ایویں اما عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال کا وقت قریب آئے، حضور نے اپنی بیٹی محترمہ کو فرمایا فاطمہ تیرا سیدہ گئیاں نے حضور سرکار نے انہوں نے کل شریف نے میرے کو گل کی تھی، آپ رو پھر گل کی تھی، آپ ہنس پہ پہلو گل کی تھی رو پھر گل کی تھی ہنس پہ۔ اما عائشہ فرماندیاں نے میں پوچھا بی بی دسو سونے نبی نے کی رات کی گل کی آپ فرماندیاں نے مینو ابا جی نے فرمایا بیٹی میں ایسے تکلیف چلا جانا، میں دنیا کو چلا جانا، میں رو رہی ہوں جس نے حضور نے فرمایا دوسری بار بیٹی گھبرایا نہیں، تو سارے اہل بیت جو پہلو میں محمد کو لائی سبحان اللہ حضور نے فرمایا پہلی بار بیٹی میں دنیا کو جوڑ والا آخر بیٹی باپ کو محمد کریم جیسا بی بی جی رو گئی۔ حضور نال ہی فرماندے ہیں پتر تو سارے نالوں پہلو میرے وال آنا، میرے وال آنا، یعنی پھر میرے بعد تو ہی آنا تے میرے کول آنا، میرے کول آنا سارے تو پہلو آنا۔ جدو سیدہ پہلو ابا جی دی جدائی دی گل سنی تے رو پئیاں نے، تے جس وقت ابا جی دے وصال دی گل سنیے کہ ابا جی دے کول ہی جانا تے سارے تو پہلو دنیا تو جدا ہو کے، دنیا تو جدا ہو کے اپنے ابا جی کو جانے، سیدہ حسنین کی اماں ہنس رہی ہے اور سبق ملتا ہے سیدہ نے کہ سبحان اللہ سیدہ نے دسیا اساں جدائی نو رونے اور کسی شہر نو نہیں تے جس لے سانو پتہ لگ جائے اساں پھر کملی والے کول جاویں تے پھر اسی ہسنے روندے نہیں۔ معلوم ہے سجنا شہادت نہیں جدائی ضرور ہے، جدائی کدوں پڑے گی جدو ایمان دین کھس جائے۔ سیدہ دسیا نا کہ جدو میرے آقا نے حضور نے فرمایا پتر تو میرے آنے پہلے، تو میرے کو پہلے آنے سارے تو پہلو آنے، تو میں شکر پڑھیا دنیا تو جان چھٹی تو ابے کی گود بیٹھا گیا۔ محمد کی نگاہ کے سامنے پھر آ جا سرکار دے اپنے ابا حضور کی کچہری کے باہر گاہ کے اندر پھر بیٹھا گئے، پھر ہس پہ پھر ہس پہ معلوم ہوا مومن موت تے نہیں روندا
جدائی تے روندا ہے تے جدوں پتہ لگ جاوے اساں جنتی ہیں تے جنت والے محبوب کول جانا ہے پھر رون دی بجائے ہس پیندے خوشیاں مناوندے جو ہے سونے کدوں پر روئے کس دیکھو نا جی ہسے کس لیے جس لیے بشارت ہوئی ہے کہ پتر تو جنتی ہے اور یہ پچھو جنت چاؤن گے تو میرے اور پہلو آن لگی اینی گل پچھو اما ہس پئی ہے تو ایمان نال دس جب رسول نے فرمایا ہونا ہے تو میرے حسن حسین جنتی جواناں دے سردار نے تو کیا نبی دے اشارے نو انہاں سمجھیا نہیں ہونا کہ ساڈا آقا سانو دس رہا ہے نانا پتر گھبرانا نہیں میرے والی آنا ہے جی گل سے مک گئی مڑ رونے کا دے مڑ رونے کا دے آنکھوں تے اتھے میں 1400 سال بعد دی گل ایک لوہار دے پتر دی سنا دے کتھے اہل بیت کتھے لوہار غازی المنین شہید غازی المنین شہید جیسے آخری ملاقات واسطے آپ کی اما جی نو بلایا گیا ہے اپنی امی نو کہہ دے اما جی اما جی میرے پھانسی چڑھن کے بعد میرے رونا نہیں لوہار بھی نصیحت تو اہل بیت اطہار بھی گل کرنا یہاں نہیں آؤں لوہار کا ایمان ویک کے لوہار اما جی پھانسی لگ جا من رونا نہیں اما کر دیا پتر تو میرا لکھ جگر جدا پیا نہ رواں آپ فرما دے اما جی کسی کا پتر ڈب کے مردا ہے کسی کا پتر کسی جرم گناہ پھائے لگتا ہے کسی کا اگے سڑ مردا ہے کسی کا کسی طرح مردا ہے وہ تو خوشیاں کرنیاں نہیں تیرا پتر محمد پاک کی عزت تو پیا قربان ہو جائے بس سچی دسو ایمان نال لوہار دا پتر تھے ماں نو تسلیاں دیتا جاوے کہ محمد دی عزت تو قربان پیا ہونا ماں رونا والا تھے کوئی چکر نہیں روے جڑا جہنمیاں نے کام کرے میں تے جنتیاں نے کر کے سبحان اللہ وہ ایمان نال دس لوہار دیا تسلیاں دیتا ہے حسین اپنی آل نو آکھیا ہونا ہے رو وہ پتر دے آخر ہو گے پچھوں رو جی کسی مان اللہ اگر کوئی آخے تو رو بھی پی ہونی ہے تو حسین آخیا ہونا ہے خبردار رون کا ساڈے نال کم نہیں جی اصا رو پے دنیا تے عشق نو لیکن لگ جانی ہے کہ جس گھر چو عشق نکلیا ہے وہ رونا پھرتا ہے کہ عاشقاں دا کم تے رونا ہے ہی نہیں سوئے ابن ماجہ کی حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا جویں تانوں سکھ تے چس ہوندی ہے اساں نبیاں نو تے ساڈے وارثاں نو دکھ تے ایویں چس ہوندی ہے سارا کلندر اقبال فرمایا جفا جو عشق میں ہوگی اے وہ جفا ہی نہیں وہ اگر مرے عشق تے زیادتیاں تے ظلم
اصل تیرو ظلم سمجھتے ہی نہیں. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. پر سیانے نے چوری والے مجنو ہور ہوندے نے خون والے مجنو. آپ ڈر برادری کیڑی میں گل کرا اجازت ہوے تے گل مشہور ہے. گل مشہور ہے بندے پتا کی گل ہے کوئی کسی نے تڑی رکھے کوئی نجائز گل کا مطالبہ کرے اگلے دن میں میرے چڑھائی میرے نال کوئی یہ گل مزاقی نہ کری. میں تیرا غلط مطالبہ نہیں بننے کیوں میں تیرے گھر لے کے کہیں یہ لفظ کیا دسنا ہے کہ ایسا دل ہے کیوں جس لئے اسی کہتے ہیں تیرے گھر تیرے گھر بھی لے کے کھانے ہیں دانے کھانا متھیرے. یہ مطلب ہے جی دانے دے تو مڑ جو مرضی آپ وہی کرا لکھ لعنت اس دماغ تے ذہن سے جڑا آکھے کہ یار جے دانے کھانے نے تو بھاویں وہ ماں لے جاوے بھاویں دھی لے جاوے بھاویں عزت لے جاوے بھاویں دین لے جاوے بھاویں ایمان لے جاوے بھاویں کتے تو پھیلا رکھے اسی رہن واسطے کیا تیار ہے. کیوں آخر دانے جو ہے کتا ہڈی کے پیچھے سب کچھ دیتا ہے. وہ خدا نے بندے مومن آخرے نے تو میرا خدا رسول ہے تیرے ہاتھ کو جنت ہوگا میری خبردار میرے کے غلط مطالبہ نہ رکھنا. کی مطلب اگر تو خدا رسول ہوئے تو پھر جو آنکھیں کرا گے جو تیرے ہاتھ سے جنت دولت ہوئے پھر جو آنکھیں کا کرا گے. اب بول امر پر آپ بڑے ڈیٹیل ہیں. دلیل پکی ہے تو کچھ ڈیٹیل عاشق نہیں ہوتے. ڈیٹیل عاشق اس کے اتہار سے لٹانی پڑی ہے جتنے ڈیٹ بچایا گیا ڈیٹ تو اتوں گٹ اتنے آ بٹھانا پہنتا تو یہ بچایا. میں بھی آنا بھی خیر لوڑ پھکن کے زور رکھنے بریلویاں کے مولوی بھی وہی ساتھ دیں آ کے جڑا دب کے روا دے مولوی چس بڑا پوری کچھ عقل کا علاج کر توجہ نہیں فرمائی. میں انہیں سجدہ نو آکھاں گا او سجدو 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 جے اپنے نانے تو اہل پاک دے سبق یاد نہیں رکھدے تو خدا دے بندے لوہار تے یاد کر لو. او قیامت والے دن جب غازی علم دین شہید لوہار پیش ہونا ہے کہ جے حسین دے گھرانے وچوں وین دھوڑ تے ادھر حکم آوے کہ دب کے رویا جے دب کے رویا جے کہ قیامت نو غازی علم دین شہید تے سر اونچا کر کے آکھے گا یا رسول اللہ میں 1400 سال بعد تیرا امتی ہویا میری ماں روئی ہوئے یا میں آکھیا ہوئے رومی تے پوچھ لے اتنے حسین پاک کی جواب دیں گے خدا دا واسطہ یا وے غالب ہے نہ بےزتی نہ بےزتی ظلم نہ کر. یقین میرا کہتے حسین بھی آخیا ہونا وہ پترو غم والا کم نہ کریا جے مت عشق دے سرداراں نوں نیک لگ جاوے. غازی علم دین شہید ہونا نے سبق پڑھے نے ورنہ غازی لوہار دے پترا لوہار دے پتر دے گھر وچوں کیڑا سبق آنا سی. او مدینے دے تاجدار دے نواسے حسین دا ہی سبق سی کہ شیرا شیر بن کے جان دینی اور پچھلے نوں خبردار میں کر
ابھی مینو روڑ کی کوشش نہ کرنا. اہل بیت نے بھی ایویں کیتا تے سبق بھی ایویں دتا ہونا ہے. بولو چا سبحان اللہ. سونے مذہب میرا, دفاع میرا, کتاب اگلے دی چس آوے کتاب بھی کیڑی الکافی, اصول کافی اس کو کہتے ہیں, ہماری بخاری کے درجے کی, ان کے مذہب میں یہی کتاب ہے جی. یہ ہے ثقۃ الاسلام ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی الرازی. ایک کدوں دی وفات ہے 329 ہجری دی چوتھی صدی دا محدث ہے. اس مذہب دا جو انہیں صدر دوتے جو انہیں خلاف لکھے, میں عربی پوری میں صرف ترجمہ کرتا جاؤں تاکہ پتا چلے کہ ہم کیوں نہیں کرتے. یہ نہیں کہ وہ کیوں نہیں کرتے, وہ کیوں کرتے ہیں نہ ہم کیوں نہیں کرتے. بولنے بولو. الکافی مذہب اہل تشیع کی کتاب, حدیث کی بخاری کے درجے میں جو شمار ہوتی ہے, باب نمبر 82, جلد فرو والی دوسری فرو والی. پہلی جلد اصول عقیدے میں ہے, دوسری فقہ میں ہے. پہلی اصول عقیدے میں ہے, دوسری فقہ میں ہے, فرو میں ہے. اور عبارت پڑھنے لگا, پڑھ دیں. ابو جعفر کے نام لیں امام محمد باقر. امام محمد باقر کون نے؟ امام زین العابدین دے بیٹے. امام زین العابدین کون نے؟ بولو چاہ روایت سنو. جابر کہتے ہیں سند کے ساتھ عدت من الصحابہ, ایک نہیں اس مذہب کے کئی محدثین یہ روایت نقل کر رہے ہیں. قال قلت له, میں امام ابو جعفر امام محمد باقر نے پوچھا, حضور اے بے صبری پہ جزا فضا کی ہوتی ہے؟ نہ میرے پتر. آپ نے فرمایا شد الجزا الصراخ بالويل والويل ولطم الوجه والصدر وجز الشعر من النواصي. سبحان الله سبحان الله. کرنا کے باغاں چھٹ کے گل کرنا روئے زمین کا کوئی بندہ ہر چیز دی عربی پڑھن دے یا ترجمے دے غلطی ثابت کرے میں مجھے. عن ابي جعفر رضي الله تعالى عنه السلام, جس طرح وہاں لکھا مجھے پڑھتا ہوں. عن ابي جعفر قال قلت لهم الجزاء. بے صبری کی فرمایا اشد الجزاء الصراخ بالويل. فرمایا بڑی بے صبری ہے, بڑی بے صبری ہے کہ ہائے ہائے بھاڑ پکارنا, لطم الوجہ تے منہ دے چپیڑا مارنیاں, وصدرے تے سینے دے مارنیاں, وجز الشعر اور بال کٹنے, متھے تو نوچ نوچ کے سٹنے, ومن اقام النواحتا, جیڑا نوحہ کرے گا انہیں صبر چھٹ ملتا ہے اور غلط راہ تے ٹر پیائے, وآخر فی غیر طریقہ ہی. ومن صبر, جیڑا صبر کرے استرجع کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, وحمد اللہ کہ الحمدللہ لکھ شکر جو ہویا
وہ کی ہونا ہے وہ جو رب نے وہ کیتا ہے جو تقدیر آئی ہے راضی ہے وقع اجرہ علی اللہ یہ اجر اللہ تے فرض ہو گیا ہے ومن لم يفعل صبر نہ کرے الحمدللہ نہ پڑے مصیبت مالک سونے دی رضا راضی نہ رہے جرا علیہ القضاء وهو ذمیم واحبط اللہ تعالی اجرہ فرمایا کیا دنیا تو برباد ہویا بڑا ہی برا رب کی بارگاہ میں بنے گا رب دا سارا ثواب برباد کر دے گا معلوم ہویا مصیبت دے ویلے صبر کر کے آکھنا انا للہ و انا الیہ راجعون نہ منہ کٹنا نہ سینہ کٹنا نہ وال پٹنے نہ بے صبری دا کوئی کام کرنا اے شیعہ مذہب دی سب تو وڈی پہلی کتاب الکافی پہ لکھ دیے امام محمد باقر امام زین العابدین دا پتر پہ دس دو الصبر جو کسی نے پڑھن دی توفیق ہے میں کتاب سامنے کیتی بیٹھا الصبر والجزاء والاسترجاع تے روایتاں گندا جاؤ سنا دیا بولو جاؤ اونچی آواز نال او امام محمد باقر اور خود امام حسین عن ابی عبداللہ ابو عبداللہ کے نبی کنیت ہے امام حسین آپ کا نام حسین سی تے کنیت جنوں کہندے نے نا جنوں آندے نے فلانے دا ابا جی آ کے فلانے دا ابا آپ کی کنیت سی ابو عبداللہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان الصبر والبلاء يستبقان الى المؤمن فياتيه البلاء وهو الصبور وان الجزع والبلاء يستبقان الى الكافر فياتيه البلاء وهو الجزور امام حسین فرماتے ہیں صبر تو مصیبت صبر تو مصیبت صبر تو مصیبت مومن اور بھج کے اندے نے مصیبت آتی ہے وہ صبر والا ہوتا ہے فرمایا بے صبری دے مصیبت کافر اور بھج کے آتے نے جب وہ کوئی مصیبت آئے وہ بے صبرا ہوتا ہے الحمدللہ کوئی بے صبری والا کام نہیں کرتے کیونکہ ساڈا حسین فرما دے اچھا مومن ہے مومن ہے بولو بولو اگر عوام نو پتہ نہیں کہ ساڈا مذہب کی ہے میں انہاں دی کتاب وچ انہاں دا مذہب پہ دسنا تاکہ پتہ لگ جاوے اسی بے گناہ جی ہو جی گل ہے تو کسی ہور پاسے تے اچھی لگدی ہے ساڈے نال نہیں لگدی حسین دی وصیت تے چلن والے اب بولے اگے سن ہائے 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 دوسری روایت امام حسین دی پڑھنے ساریاں پڑھنے گھبرایا جی نا میں ووٹ نہیں لینے عن ابی عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرب المسلم یما ہوا فخر عند المصیبہ احباط لاجلہ امام حسین فرماندے میرے نانے رسول اللہ نے فرمایا مسلمان مصیبت دے وقت اپنے پٹا پہ ہاتھ مارے ہے کرے فرمایا جو نیکی کمائی سے برباد ہو جائے توجہ نہیں فرمائی ذرا بولو سنو کنیاں باتیں ہو گئی بولو تین چوتھی آن لگی
ما من عبد يصاب بمصيبة فيسترجع عند ذكر المصيبة ويصبر حين تفجع إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وكلما ذكر مصيبة فاسترجع عند ذكر المصيبة غفر الله له كل ذنب اكتسب فيما بينهما. امام حسین امام ابو جعفر محمد باقر فرماندے نے جڑے بندے نوں مصیبت پہنچے یار جدوں بھی آوے جدوں بھی یاد آوے جدوں بھی یاد آوے صرف نہ کہ انا للہ. میں کی قرآن چ دسیا سی سچی دس یہ ہوئی پڑھنا بس. سبحان اللہ. جی رلنا ہے کسی سگی نے ہونا تو انہیں یہ آخنا ہے تازیہ کا کی مطلب ہوتا ہے صبر دلانا. بے صبری دلانے کا نام تازیہ نہیں تعزیت کرنا ہے بیٹھا فلانا کی مطلب صبر دلانا ہے بیٹھا براوا اللہ کا حکم آخری میں دنیا ہے چلتے ہیں رہنا سونے رب دے راضی ہو جو کیتا سو سکی کیتا سو یہ کہتے تعزیہ کی کہتے ہیں جی تے نہ پڑھو تے تعزیہ صرف پڑھن تے نہ پڑھن کی گل پڑھو گے تو سادہ عام بن جاتا تعزیت تے نہ پڑھو وقف کر لو کہ آدھے نے تعزیہ. ہوں تعزیہ تے تعزیت دا فرق کوئی نہیں. ہوں یہ مطلب کی بنتا ہے جس لئے کسی کے پورے تے جا بہی ہے تے کی آنا ہے دب کے پہ کرنا انہیں کیا نہ ہونا اور بولو مرو اللہ کا حکم سونے رب کا مرے میں سی بس آنا ہر کسی جانا براوا مڑ راضی ہونا پہنتا رکھ گل چو یہ تعزیت کی ہٹا لو تو یہ تعزیہ. معلوم ہوا تعزیہ اسی کا نام ہے صبر دلانے کا نام ہے. بے صبری دلانے کا نام تو تعزیہ رکھنا ہی ظلم ہے. عزا کا لفظ عزا کا معنی ہی صبر ہے اور عربی کا لفظ ہے یہ عزا کا تو معنی ہی صبر ہے اور تعزیت کا معنی ہے صبر دلانا. کی کرنا بول نہیں ہلے سپیکر ساتھ نہیں دینا کہ تو سارے دو. آج کل میرا مقدر یہی ہوا کھڑا جتنے بھی جانا میری عمر تو بھی 20 سال لمبی عمر والا بچارا میرے گاٹے پہ جاتا ہے. میں 50 وہ 17 دے 80 کا کھانگڑ میں ملا بھی لگا کوئی بولو تو سبحان اللہ. اس مصیبت پہ بھی ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ انا للہ ہے. بولو تو سبحان اللہ. اللہ ہون دی روایت سنتے ذرا دکھڑے سنیا دے چلتے سناوا روایت بولو بولو بولو. ہائے 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 فضیل بن میسر کہتے ہیں کنا عند ابی عبداللہ. فضیل بن میسر اور سے مذہب نے راوی گندے نے میں امام حسین کو بیٹھا تھا. توجہ ہے. ایک بندہ آیا انہیں مصیبت سے کچھ شکوا کیا. حضور میں نے مصیبت سے پہنچی ہے. آپ نے فرمایا اگر صبر کرے گا اجر پاوے گا اگر بے صبری کرے گا تقدیر تے چل ہی جاوے گی تو گناہ لے کے جاوے گا. اگلی روایت جی اصل سنا لگا سب میری نظر اتنے پی گئی وہ کی قتیبہ لاشا قتیبہ لاشا قتیبہ دو نقطہ تھے یہ بے ہے قتیبہ. قتیبہ عشا کہتے ہیں میں حضرت امام حسین کے پاس گیا. آپ کا ایک بیٹا بیمار تھا. روایت کبھی نہیں سنی ہوگی
کیونکہ ساری قوم بے صبری ہے یہ جی روایت سنا دے آدمی بنے ہی نہیں آپ ذرا توجہ ہے جو ہے جو ہے سنا دیا کرنا دے واقعہ جی بالکل. اتيت ابا عبد الله عليه السلام اعوذ ابن له فوجدته على الباب فاذا هو مهتم حزين. سبحان الله. میں امام حسین دے کول آیا آپ دا پتر بیمار سی میں پوچھا امام حسین کو آیا وا آپ دروازے میں بیٹھے نے محتم حزین جی میں بندہ افسردہ جا بجھیا آپ ان بیٹھے نے سنے گا کہ ہکا بکا رہ جائے گا کہ کی روایت خدا بادشاہ کہتے ہیں بھائی امام کو لایا بیٹے دی پھڑی مارداری پوچھن دی خاطر میں دیکھے امام دروازے میں بیٹھے نے محتم حزین افسردہ نے دکھی نے فقلت جعلت فداک کیف السبیل میں عرض کی تھی میری جان قربان جناب نے فرماؤ کہ میں غمزدہ بیٹھے ہیں بچے دا حال دسو کیے فقال واللہ انہ لما به ثم دخل فرمایا اللہ کی قسم وہی تکلیف جڑی ہے سی وہی ہے آپ یہ گل کر کے مینوں کے اندر چلے گئے نے امام حسین پھر باہر آئے نے وقد اسفر وجهه چہرہ شریف کھلکھلاندا ہے پہلا گئے سن تے دکھی تے افسردہ سن جدوں واپس آئے تے خوشحال نے چہرے دے خوشی دے آثار نے تے میں دیکھ کے نا وہ جڑا غم سی تے جڑی تبدیلی چہرے تے آئی سی وہ ساری مک گئی ہے ذهبت تغیر والحزن قال فتمعت ان يكون قد صلح الصبي فرمایا وہ بندہ کہندا میں امام حسین دا چہرہ دیکھ کے میں یہ ہوئی اندازہ لایا بچہ لگ رہا ہے ٹھیک ہو گیا ہے تا کر کے امام خوش ہو کے واپس باہر پہ ہوندے نہیں میں عرض کی تھی کیف الصبي جعلت فداك میری جان قربان سناؤ بچے جی دا آپ فرماتے ہیں مقدم دول سبھی نہیں میرا بچہ چلا گیا دنیا دو میرا بچہ دنیا دو چلا گیا مال کرنا والا جمال جب بیمار تھی جب ٹر گیا ہے تو خوش ہوا اگر شیعہ مذہب دی بخاری دے نال دی کتاب حدیث نہ ہوئے میں نک وڈھاؤں تو پھر میں پریشان ہو کے چپ کیوں رہا اپنے نو کیوں نہ سنا حضور عجیب گل جس لیے بیمار سی چلو جیوندا تو ہے جس لیے بیمار سی جیوندا تو ہے اس لیے جناب غمزدہ بیٹھے سو جس لیے ٹر گیا پھر ہستے لگے ہوں گے آپ فرماندے نے سنا دیں ہوں امام حسین کا جواب کی سنتا رہے گلا نے کرنا نہیں ہے ڈوما دے مراسیاں دی سننی ہو رہے نبی دے وارثاں دی سننی ہو رہے فقال ان اهل البيت انما نجزع قبل المصيبه فرمایا اہل بیت دا
ساڈا دستور نرالا ہے، اہل بیت دا دستور نرالا ہے، ساڈا دستور نرالا ہے۔ جس لئے مصیبت حال نہیں آتی اصا دکھی ہونے ہیں، جب آتی ہے اصا یار دے فیصلے میں خوش ہو جانے بولنا نہیں ہو دس ہونا ہم نوحہ اور ماتم کیوں نہیں کرتے؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے فضل سے ہم حسین کی ہر بات پہ ہیں۔ نوحہ اور ماتم کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو حسین کی ہر ادا پہ ہیں مرتے۔ ساڈے حسین نے دسیا مومنو اساں اہل بیت دا دستور نرالا کی مصیبت نہیں آئی تے دکھی ہے، جی آ گئی ہے تے یار دے فیصلے تے خوش تے راضی ہونے وہ کہنا اچھا ہوئے حسین جے تو ساڈے نال ایویں عشق رکھی بیٹھا ہے تے مولا سونا کائنات جس شان نو ترسدی رہے گی تو ساڈی تقدیر تے جڑا خوش ہون دا سبق میرے نال میرے محمد دی امت نو دے چلیا ہے، اس دے سلے وچ میں تینو شہیداں دا سردار بھی آکھاں گا، عاشقاں دا پیشوا بھی آکھاں گا۔ بول چا حسین دا سبق کی ہویا؟ مصیبت آن تو بعد رونا یا خوش ہونا؟ پھر سبق دے حسین پاک دا اے وے تے پھر نوحے تے ماتم دا سبق کیدے تو آیا ہے؟ موڑ چوک بھئی اہل بیت دے گھر وچ جنہاں نال ہوئی ہے او تے سبق انج دے رہے ہیں تے پھر بے صبری تے نوحے تے ماتم دا سبق پھر کدھروں آیا ہے؟ ہن تے نہیں آکھ سکتے کہ حسین اور یہ مطلب یہ نکلیا مینوں تو پھر آکھنا پائے گا کہ یار عجیب گل ہے، مذہب والوں سے ہی چھپا ہوا مذہب والوں سے ہی چھپا ہوا۔ میں گڈی چاہدیا راہ کتاب کھول کے پڑھ لیا تے چاہتے سمجھ کے تمہیں پہ سمجھانا پھر اللہ نے فضل نال ایسا کیوں نہ فخر کریے کہ جہاں مذہب مہر علی کے سیام دے مثال آخو تے اسے مذہب کی کتاب ایک روایت اور سنا دیا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کوئی ماتم نہ کرے، ہم یہ کہیں گے کہ کام جو ہم کرتے ہیں اہل بیت کا یہی ہے۔ کرے سانوں کی لگی تو بچوں نے فرمائی جی میں مرضی کو کرے ایسا نہیں ڈاک دے، لیکن اپنے اتنے جی اوجری پئی ہے وہ ہٹا کے آپ صاف کرنا تے دھونا تے ساڈا فرض بنتا کہ نہیں بنتا؟ آخری روایت سنو، روایت بتھیریاں نے پر کوئی نہیں، دو سناواں گا، ایک اور بھی سنا دینا۔ باب 81 بھی سنانا، تو خان مبارک نال ویکھ لو، عربی کتاب ہے، ایران دی چھپی ہے، اتھوں دی نہیں چھپی، مؤسسہ احیاء الکتب الاسلامیہ ہاں جی، ادھر دی چھپی ہے، اتھے دی نہیں چھپی۔ کنویں چاپ جناب ایران قم ادھر سے چھپی ہوئی ہے۔ حدیث کیا ہے، روایت کیا ہے، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔
وہ بھی حدیث سنی جیسے یہ بھی امام حسین کی روایت سن لو. سنا دیا یہ کہتے ہیں کون نے جی علا بن کامل. علا بن کامل فرماتے ہیں کن تو جالسا عند ابی عبد اللہ علیہ السلام فصرخت صارخة من الدار فقام ابو عبد الله ثم جلس فاسترجع وعاد في حديثه حتى فرغ منه ثم قال إنا لا نحب أن نعافى في أنفسنا فإذا وقع القضاء فليس لنا أن نحب ما لم يحب الله لنا. علا بن کامل کہتے ہیں میں ماں مولا حسین نال بیٹھا سا ویڑے دے وچوں اندروں گھروں رون دی آواز آئی ہے. امام حسین اٹھے نے تے گھر گئے نے. میں سنیا صرف اندر جا کے تے فرماندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہہ کے واپس آ گئے تے باہر آ کے فرماندے نے اسا اہل بیت دا دستور ہے جس نے مصیبت آوے نا اسا چاہنے پسند یہ ہوئی ہے کہ اللہ تعالی بچا کے رکھے تے آ جاوے تے اسا راضی بھی سب تو زیادہ ہوندے ہاں. انا للہ و انا الیہ راجعون تے اوتے اسا کچھ نہیں کہندے. اے چیخ دی سی پئی متا سنا سچی دس وہ ایمان کیا امام حسین گھر بیٹھ کے چیخ دی عورت نو جا کے انا للہ کہہ کے صبر دلا کے چپ کرا کے فرماندے نے اہل بیت انا للہ تو تقدیر دے اوپر راضی ہون تو سوا کچھ نہیں کرتے. تے ایمان نال دس جس نے کربلا وچ میدان لگا سی اوتھوں اس نے ادھروں بھی تھاڑا ادھروں بھی تھاڑا ادھروں بھی باقا ادھروں بھی باقا کیا ظلم ہے. ایسا ظلم تو میں سمجھوں گا یزید نے بھی نہیں کیا جو ہم بےزتی کرتے ہیں. ایمان سے کہتا ہوں ہم اہل سنت و جماعت کا کیا دستور ہے. ہم اہل بیت کرام کی شان اور عظمت بیان کرتے ہیں. ہم اہل کی بجائے صرف واہ کرتے ہیں واہ کرتے ہیں واہ کرتے ہیں. واہ حسین کہنا اور ہے حسین واہ شیراں دی ہوندی ہے بڑیاں دی ہوندی واہ شیراں دی ہے بڑیاں دی ہوندی. میں کبھی میرے اعلی حضرت بریلوی ساڈے اعلی حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف وچ لکھیا ہے کہ غم تازہ کراؤن واسطے نویں سروں منہ بناؤن واسطے تقریر آواز کرنا حرام ہے. اعلی حضرت فتاوی رضویہ لکھیا ہے بریلوی دا فتاوی امام اہل سنت جنہیں توجہ ذرا. سارے بڑے بڑے امام امام غزالی اور امام سارے لکھے ہے کہ میاں یہ سارا اسلام جائز ہی نہیں جائز ہی نہیں. توجہ ہوں میں جی گل کر لگا میں یہ گل کر کے کئی تھاواں تے حوالے بھی دیتے سن نال دسیا بھی سی کتنے سارے امام نے بھی لکھا ہے کہ یار یہ روڈ توڑ دی اجازت ہوتی تو رسول اکرم دے نال دا دکھ امت نو کیڑا ہونا. سچی دسیا جو ہے حسین دے جان دا بڑا دکھ ہے یا نانے دے جان دا؟ بولے نہیں ہلے. کیا رسول اللہ کے جان کا دکھ کوئی نہیں کہ شان کاٹے انہوں واسطے کدی یہو جا کام آپ نہیں کیتا کی وجہ ہے. ہوں میں آخیا وڈا گھر ہوے وڈی ذات ہوے جدو وہ واسطے رونا نہیں رکھا گیا بلکہ اصا خوشی کا دن منانے 12 ربیع الاول کی کر دے ہوئے بولتے نہیں اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو کر دو 12 ربیع الاول عید. تمہیں پتا ہے رسول اللہ کا وصال اسے 12 ربیع الاول ہوا
یہ حالے پوری تحقیق ایڈی نہیں ہوئی، اتفاق نہیں کہ حضور کی پیدائش کدوں ہے، 12 نو 8 نو کہڑے دن نو ربیع الاول، بلکہ کئی تے ہور مہینہ بھی دسیا ہے، لیکن اس کے سب کا اتفاق ہے وفات حضور کے وصال شریف نبی دا وہ کہڑے دیہاڑے، کچھ بولو سارے ادھر والے ادھر والے ادھر والے ادھر والے ادھر والے ادھر والے سارے رل کے خوشی مناتے ہیں، 12 نو عید کرتے ہیں، جدن نانا جی جان ادھر عید ہوئے، جدن نواسا جان ادھر ماتم ہوئے، کیا نانے نال دشمنی؟ ہوں میں اس مذہب دی کتاب بچوں بڑی کتاب بچوں آخری حدیث پڑھ کے اجازت جانا جی آخو تے سنا دیا سبحان اللہ. ایسے ہی موضوع پہ عن ابی عبد اللہ قال من اصیب بمصیبت فلیذکر مصابہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فانہ من اعظم المصائب. امام حسین فرماتے ہیں جنوں دکھ مصیبت پہنچے وہ محمد پاک نے جان والی مصیبت یاد کر لو. تیری خیر ہو گئی یار، ہے میں 7ویں زمین چ نہیں کڈ کڈ کے لے آؤں. کھڑے کرو کبھی روایت سنیا نہیں ایویں نہیں، جھوٹ نہیں بولنا. سارا نہیں کی جنہ اچھا ہوں تھلے کرو جنہ پہلا سنیا نو ہاتھ کھڑے کرو، جنہ پہلا سنیا ہوئی یہ روایت جنہ سنیا یہ روایت جنہ سنیا نو ہاتھ کھڑا کرو. پھر میں پوچھا گا کہ کول سنیا کتنے سنیا جن نے سنائی میں وہ گاٹے جا کے ہار پوا. پر انہوں نے قبر شریف سے ہار چڑھا سکنے اور کہہ سکنے کہ وہ سنا گئے ہونے نے، لیکن اللہ کے فضل نال ہو سکتا ہے انہوں تو سننے والا ایک بھی نہیں بیٹھا پر نہ ہاتھ کھڑے اے مولانا دوسرا بولتے نہیں. یار میرا ادب ایڈا بھی نہ کرو ایویں میں دوسری تھان سے یہ نہ آ کے بیٹھا. اچھا تسا یہ ساری نہیں سنی؟ من اصیبہ بے مصیبت، جنہوں مصیبت پہنچے نبی دی مصیبت یاد کرے. لہذا جب تم حسین پاک یا کوئی بھی مسلمانوں کو دکھ آیا ہے نا تو آدھے نے نبی نو یاد کرنے تے جی نبی دا 12 ربیع الاول تے اساں حسین دا بھی دکھ دا تہوار نہیں مناندے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ معلوم ہویا اساں جڑا نہیں کرتے نوحہ تے ماتم اس واسطے نہیں کرتے جو نبی پاک دا سبق بھی یہ ہوئی، قرآن دا سبق بھی یہ ہوئی، اہل بیت دا بھی یہ ہوئی، صحابہ دا بھی یہ ہوئی تے عقل دا بھی یہ ہوئی تے حکمت دا بھی یہ ہوئی تے عشق دا بھی. سچی دسیا جی ہوں اپنا دامن صاف ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا؟ رسول دے کرم فضل دے نال سونے محمد دے جوڑیاں دا صدقہ اللہ تعالی نے جو بیان دی توفیق بخشی ہے. ساڈے کی ممتاز صاحب بھائی جان محترم مرحوم مغفور چند دن قابل سال فرما گئے نے، انہوں واسطے مشترکہ دعا اور دوسرے حضرات واسطے بھی بسم اللہ کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. حکیم صاحب دے بھائی جان صدقہ حسین پاک دے آل اولاد دا مغفرت سب دی مغفرت.
دارین دی سعادت ہر شر نفسانی شیطانی تو پناہ رکھ اسلام تے مار ایمان تے رکھ اسلام تے مار ایمان تے رکھ اسلام تے مار ایمان